أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقي معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علینا بیانہ. یہ لا اقسم اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے مد منفصل متصل اور مد لازم تینوں مدات کے اندر دونوں راویوں کے لیے طول مد ہے. کون سا مد ہے؟ طول. اور الانسان کے اندر جو انہوں نے سکتے کیا یہ لام تعریف ہے اس کو ذلام کہتے ہیں. ذلام میں وصلاً جو ہے نا کیا نام ہے خلف کے لیے صرف سکتا ہے خلات کے لیے سکتا اور عدم سکتا دونوں ہے. پہلے قادرین میں امالہ دونوں راویوں کے لیے ہے. یرید الانسان بل یرید الانسان یہ سکتا یہ بھی لام تعریف ہے. ذلام اس کو کہتے ہیں. اس میں خلف کے لیے وصلاً سکتا ہے صرف اور خلات کے لیے سکتا اور عدم سکتا دونوں ہے. یقول الانسان اس میں بھی اسی طرح ہے. یہ لام تعریف ہے اس کو ذلام کہتے ہیں. خلف کے لیے وصلاً اس میں صرف سکتا ہے خلات کے لیے عدم سکتا اور سکتا دونوں وجوہ ہے. یومئذ این یہاں پر انہوں نے سکتے کیا یہ مفصول ہے یعنی ساکن ایک کلمہ میں ہے نون تنوین یہ ساکن ہوتا ہے نون ساکن کی طرح اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو ساکن اور حمزہ الگ الگ کلمے میں اس کو مفصول کہتے ہیں. تو ساکن مفصول کے اندر خلات کے لیے عدم سکتا ہے خلف کے لیے عدم سکتا اور سکتا دونوں ہے. عدم سکتا اولا ہے سکتا بھی خلف کے لیے ہے. اور ینبأ الانسان یہاں پر جو سکتے کیا یہ بھی لام تعریف ہے اس کو ذلام کہتے ہیں. ذلام میں خلف کے لیے وصلاً صرف سکتا ہے خلات کے لیے عدم سکتا اور سکتا دونوں وجوہ ہے. واخر یہ وقفاً جو ہے نا کیا نام ہے حمزہ میں انہوں نے تسہیل کیا. وقفاً اس میں تسہیل اور تحقیق دونوں راویوں کے لیے ہے. بل الانسان یہ لام تعریف ہے اس کو ذلام کہتے ہیں. اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے خلف کے لیے وصلاً صرف سکتا ہے اور خلات کے لیے سکتا اور عدم سکتا دونوں ہے. ولو القا ولو اس کے اندر جو سکتا کیا انہوں نے یہ مفصول ہے ساکن مفصول ہے یعنی منفصل ہے. ساکن ایک کلمہ میں حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر خلات کے لیے تو عدم سکتا ہے خلف کے لیے عدم سکتا اور سکتا دونوں وجوہ ہے. القے کے اندر جو امالہ ہے یہ دونوں راویوں کے لیے ہے. قرآن دونوں قرآن وقفاً جو ہے کیا نام ہے یہاں پر نقل حرکت قرآن کو قرآن پڑھیں گے دونوں راویوں کے لیے ہے. یہ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة
إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. یہ کلا بل تحبون العاجلہ، یہ انہوں نے ادغام کیا، لام کا تام ادغام کیا. یہ لام کا تام ادغام یہ دونوں راویوں کے لیے ہے. اور اسی طرح وتذرون الآخرہ، یہ لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں. ذلام کے اندر جو ہے کیا نام ہے وقفاً وصلاً جو ہے کیا نام ہے خلف کے لیے صرف سکتہ ہے، اور خلات کے لیے وصلاً سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے. اور وقفاً خلف کے لیے اس میں سکتہ اور نقل دو وجوہ ہے، اور خلات کے لیے اگر اس پر جو ہے کیا نام ہے وصلاً پیچھے سے سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو وقفاً بھی ان کے لیے پھر دو وجوہ ہے، نقل اور سکتہ. لیکن اگر خلات کے لیے عدم سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر وقفاً ان کے لیے صرف نقل ہوگا، عدم سکتہ نہیں ہوگا. اسی طرح وجوہ یومئذ، یہ نون تنوین کے بعد یا ہے، نون ساکنہ تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف کے لیے ادغام تام ہے. جس طرح لام اور را میں ادغام تام دیگر قراء کرتے ہیں، خلف اس کے اندر ادغام تام کرتے ہیں، یعنی غنہ نہیں کرتے ہیں. اسی طرح دوسرا وجوہ یومئذ، اس میں بھی اسی طرح ہے. ایفعل، اس میں بھی اسی طرح نون ساکن کے بعد یا آیا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف اس میں ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں. جس طرح لام اور را میں دیگر قراء ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں. خلف واو اور یا آنے کی صورت میں بھی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کرتے ہیں، ادغام تام کرتے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح وقیل من راق، یہاں پر سجدہ نہیں ہے، یہاں پر نون ساکن کا را کے اندر ادغام ہے، نون ساکن کا را کے اندر ادغام ہے، یرمنون والا قاعدہ ہے، یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطي أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. یہ فلا صدق ولا صلی، یہ امالت دونوں راویوں کے لیے ہے. وتولے میں بھی امالہ دونوں راویوں کے لیے ہے. یتوطع کے اندر امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. اولے لگا فاولے، یہ بھی دونوں راویوں کے لیے امالہ ہے. ثم اولے لگا فاولے، یہ بھی دونوں راویوں کے لیے امالہ ہے. اچھا، یہ فاولے کے اندر جو ہے نا وقف حمزہ میں تسہیل بھی ہے اور حمزہ میں تحقیق بھی ہے، دونوں راویوں کے لیے. ایحسب الانسان، یہاں پر جو کیا نام ہے سکتہ انہوں نے کیا، یہ لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں. ذلام کے اندر وصلاً جو ہے نا کیا نام ہے خلف کے لیے صرف سکتہ ہے، اور خلات کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے. ایترکا کے اندر انہوں نے ادغام تام کیا، نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف کے لیے ادغام تام ہوتا ہے. جس طرح دیگر قراء کے لیے لام اور را آنے کی صورت میں ادغام تام ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا. اسی طرح خلف کے لیے واو اور یا آنے کی صورت میں بھی ادغام تام ہوتے ہیں، غنہ نہیں ہوتے. سدن یہ تنوین ہے، یہاں پر جب وقف کریں گے تو دونوں راویوں کے لیے امالہ ہے، اور وصلاً جو ہے کیا نام ہے امالہ نہیں ہے. وصلاً اس میں جو ہے کیا نام ہے خلف کے لیے سجدہ اور عدم سجدہ دونوں ہے،
اور خلاد کے لیے عدم سکتہ ہے، امالہ دونوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح یمنے کو تا کے ساتھ پڑھا ہے دونوں راویوں نے، اور امالہ بھی دونوں راویوں نے کیا ہے۔ فسوے کے اندر امالہ یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ والانثى کے اندر جو ہے کیا نام ہے وصلاً، یہ لام تعریف ہے، لام تعریف کے اندر جو ہے نا وصلاً خلف کے لیے صرف سکتہ ہے، خلاد کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہیں، اور وقفاً جو ہے کیا نام ہے پھر خلف کے لیے نقل حرکت بھی ہے اور سکتہ بھی ہے۔ خلاد کے لیے اگر ان کلمات پر پیچھے سے سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کے لیے نقل اور سکتہ دونوں وجوہ ہے، لیکن اگر وہ عدم سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس صورت میں پھر ان کے لیے صرف نقل ہوگا، عدم سکتہ نہیں ہوگا۔ اور انثى کے اندر جو امالہ ہے یہ امالہ دونوں راویوں کے لیے ہے۔ ان یحیی الموت، ان یحیی ادغام تام کے یہاں پر ادغام تام خلف کے لیے، خلف کے لیے نون ساکنہ تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام ہوتا ہے، جس طرح دیگر قراء کے لیے لام اور را آنے کی صورت میں ادغام تام ہوتا ہے، خلف کے لیے واو اور یا آنے کی صورت میں بھی ادغام تام ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا۔ اور موت کے اندر امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ یہ حل اتے علی الانسان، یہاں پر حل میں انہوں نے سکتہ کیا، یہ مفصول ہے، یعنی ساکن ایک کلمہ میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ یہاں پر خلف کے لیے عدم سکتہ اور سکتہ دونوں ہے، عدم سکتہ اولا ہے، اور خلاد کے لیے عدم سکتہ ہے۔ اتے کے اندر جو امالہ دونوں راویوں کے لیے علی الانسان نام تعریف ہے، اس کو غلام کہتے ہیں، اس میں وصلاً جو ہے نا کیا نام ہے خلف کے لیے صرف سکتہ ہے، خلاد کے لیے عدم سکتہ اور سکتہ دونوں ہے۔ شیئن کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے وقفاً سکتہ دونوں راویوں کے لیے ہے، وصلاً اس میں سکتہ دونوں راویوں کے لیے ہے، اور وقفاً اس کے اندر جو وجوہ ہے وہ انشاءاللہ جب وقف میں کلمہ آئے گا پھر آپ کو بتا دیں گے۔ انا خلقنا الانسان، یہاں پر یہ لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں، اس کے اندر وصلاً خلف کے لیے صرف سکتہ ہے، خلاد کے لیے عدم سکتہ اور سکتہ دونوں وجوہ ہے۔ من نطفۃ امشاج، یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے نون تنوین ایک کلمہ میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، نون تنوین ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس کو ساکن مفصول کہتے ہیں۔ تو اس میں خلاد کے لیے تو عدم سکتہ ہے، خلف کے لیے عدم سکتہ اور سکتہ دونوں وجوہ ہے۔ اسی طرح شاکرا و اما ادغام تام ہے، یعنی یہ خلف کے لیے ادغام تام اس میں ہوتا ہے، جس طرح لام اور را آنے کی صورت میں نون ساکن تنوین کے بعد تمام قراء ادغام تام کرتے ہیں، خلف اسی طرح
نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں، امالہ یعنی غنہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلاسلہ، اس پر اگر وقف کریں گے تو یہ بغیر الف کے پڑھا جائے گا، سلاسل پڑھا جائے گا اس روایت میں۔ اس قرات کے اندر دونوں راویوں کے لیے اگر وقف کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ سلاسل پڑھیں گے۔ اگر وقف نہیں کریں گے، وصل کریں گے، تب بھی بغیر الف کے پڑھیں گے سلاسلہ، صحیح ہے۔ اغلالا وسعیرا، اس کے اندر ادغام تام ہے، یہ خلف کے لیے ہے۔ خلف کے لیے نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام ہوتا ہے، لام اور را کے طرح۔ ان الابرار، یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے، یہ لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں۔ ذلام میں خلف کے لیے وصلاً صرف سجدہ ہے اور خلاد کے لیے سجدہ اور عاد میں سجدہ دونوں وجوہ ہے۔ عین یشرب، اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے ادغام تام ہے خلف کے لیے، نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف ادغام تام کرتے ہیں، جس طرح جو ہے نا کیا نام ہے لام اور را آنے کی صورت میں تمام قرآ ادغام تام کرتے ہیں، خلف واو اور یا آنے کی صورت میں بھی ادغام تام کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ مسکین و یتیم، اس کے اندر دونوں کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے جو ادغام تام ہے یہ خلف کے لیے ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں، لام اور را کی طرح۔ جزاء ولا، جزاء، یہ جزاء کے اندر جو ادغام تام ہے یہ بھی خلف کے لیے ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے خلف اگر واو اور یا آئے گا تو یہ خلف اس طرح جس طرح لام اور را میں تمام قرآ ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے، خلف اسی طرح واو اور یا آنے کی صورت میں بھی ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں۔ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نظرة وسرورا وجزيهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا۔ یہ واسیرہ کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے وقفاً حمزہ میں تسہیل بھی ہے اور تحقیق بھی ہے دونوں راویوں کے لیے۔ فوقے کے اندر جو امالہ ہے یہ امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے، ولقے کے اندر امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ نظرتا و سرورا، یہ ادغام تام کیا انہوں نے، ادغام تام خلف کے لیے نون ساکن تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف ادغام تام کرتے ہیں، جس طرح لام اور را میں تمام قرآ ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح وجزیہم میں امالہ دونوں راویوں کے لیے، جنتا و حریرا ادغام تام یہ خلف کے لیے ہے، نون ساکن تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف ادغام تام کرتے ہیں، جس طرح تمام قرآ لام اور را آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں۔ علی الارائک کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے یہ لام تعریف ہے، لام تعریف کے اندر وصلاً خلف کے لیے صرف سکتا ہے، خلاد کے لیے سکتا اور عاد میں سکتا دونوں ہے۔ پھر وقفاً جو ہے نا کیا نام ہے اس کے اندر لام تعریف میں خلف کے لیے نقل حرکت اور سکتا دو وجوہ ہیں، خلاد کے لیے اگر اس پر پیچھے سے سکتا کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے تو ان کے لیے بھی یہی دو وجوہ ہوں گے، نقل حرکت اور سکتا، اور اگر پیچھے سے عاد میں سکتا کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر خلاد کے لیے صرف اس میں نقل حرکت ہے، سکتا نہیں ہے۔ اور آرائک کے حمزہ میں تسہیل ہے وقفاً، تو تسہیل کی صورت میں یہ مد جو ہے نا کیا نام ہے تسہیل کی صورت میں حمزہ سے پہلے جو مد ہے اس مد میں قصر کرنا بھی صحیح ہے اور مد میں طول کرنا بھی صحیح ہے دونوں راویوں کے لیے۔ شمسا و زمہریرا، شمسا ولا، شمسا ولا، یہاں پر جو انہوں نے ادغام تام کیا یہ ادغام تام خلف کے لیے نون ساکن تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں، لام اور را کے طرح۔ اسی طرح علیہم، الیہم، لدیہم، تین کلمات ہے، ان تین کلمات پر خلف اور خلاد ہر جگہ ہاں کو پیش سے پڑھتے ہیں، چاہے کس پر وقف کریں یا وصل کریں، علیہم، الیہم، لدیہم۔
یہ دونوں کلمات علیہم میں. اور فی الضۃ و اکواب یہاں پر جو ہے کیا نام ہے ادغام تام خلف کے لیے نون ساکن یا تنوین کے بعد یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف ادغام تام کرتے ہیں لام اور را کے طرح. اسی طرح قواریر یہ دونوں قواریر جو ہے وصلاً بھی بغیر الف کے ہیں اور وقفاً جو ہے نا کیا نام ہے وقفاً یہ ساکن پڑھے جائیں گے قواریر دونوں والے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيهِمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. یہ تسمے ادھر امالت دونوں رامیوں کے لیے ہے. علیہم یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 کلمات علیہم الیہم لدیہم ان میں دونوں رامیوں کے لیے چاہے اس پر وقف کرے یا وصل کرے یہ 3 کلمات ہمیشہ ہا کے پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں علیہم الیہم لدیہم. اسی طرح یہ نعیم و ملکن اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے ادغام تام ہے اور یہ ادغام تام خلف کے لیے ہے. خلف نون ساکنہ تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں جس طرح دیگر قراء لام اور را آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں غنہ نہیں کرتے ہیں. اسی طرح خلف کے لیے واو اور یا آنے کی صورت میں بھی ادغام تام ہے غنہ نہیں ہے. عالیہم عالیہم دونوں راویوں نے پڑھا ہے اور خضرن یہ را کے زیر کے ساتھ اور استبرقن قاف کے زیر کے ساتھ دونوں راویوں نے پڑھا ہے. صحیح ہے. اسی طرح وسقیہم اچھا استبرق وحلو استبرق پر اگر وقف کریں گے تو اس حمزہ میں تسہیل اور تحقیق دونوں راویوں کے لیے ہے اور اگر یہ ملا کر پڑھیں گے تو اس کے اندر ادغام تام ہے. ادغام تام خلف کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ خلف کے لیے. یعنی واو ساکن یا نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف ادغام تام کرتے ہیں جس طرح لام اور را میں ادغام تام ہوتا ہے. وسقیہم یہ دونوں راویوں کے لیے ہے امالہ. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. یہاں پر منہم آثمن جزاء یہ جزاء والا جزاء وکانا یہاں پر ادغام تام کیا خلف کے لیے ہے یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف ادغام تام کرتے ہیں جس طرح دیگر قراء لام اور را آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں. اور منہم آثمن میم جمع ہے اس کے بعد میم جمع میں میم ساکن کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں اس کو ساکن مفصول کہتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے خلات کے لیے عدم سکتہ اور خلف کے لیے عدم سکتہ اور سکتہ دونوں وجوہ ہیں. عدم سکتہ اولا ہے. آثمن او کفورا یہ بھی جو ہے نا کیا نام ہے مفصول ہے. ساکن مفصول اس کو کہتے ہیں. یہ الگ الگ کلمے میں ہے یعنی نون تنوین یہ بھی نون تنوین ساکن کے حکم میں ہوتا ہے. تو نون تنوین اور حمزہ دونوں الگ الگ کلمے میں ہیں. یہ ساکن مفصول ہے. اس کے اندر جو ہے نا خلات کے لیے عدم سکتے خلف کے لیے عدم سکتے اور سکتے دونوں وجوہ ہیں. بکرتا و اصیلا یہاں پر ادغام تام ہے. ادغام تام خلف کے لیے ہے. خلف کے لیے نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام ہوتا ہے جس طرح دیگر قراء کے لیے لام اور را آنے کی صورت میں ہوتا ہے. وہ اصیلا کے حمزہ کے اندر جو ہے نا تسہیل اور تحقیق دونوں وجوہ وقفاً دونوں راویوں کے لیے.
إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما ये वशददना असरहुम, यहाँ पर वक्फ़ हमज़ा में तस्हील भी सही है और तहक़ीक़ भी सही है दोनों रावियों के लिए। इसी तरह फमन शअत्तख़ज़, यहाँ पर जो इमाला है ये भी दोनों रावियों के लिए है। अय्यशा, यहाँ पर जो इदगाम ताम है, इदगाम ताम ये खलफ के लिए है। खलफ के लिए नून साकिन तनवीन के बाद वाव और या आने की सूरत में इदगाम ताम होता है, जिस तरह दीगर कुर्रा के लिए लाम और रा आने की सूरत में इदगाम ताम है। इसी तरह मय्यशा में भी इदगाम ताम है, ये भी खलफ के लिए है। नून साकिन तनवीन के बाद वाव और या आने की सूरत में खलफ के लिए इदगाम ताम होते हैं, दीगर कुर्रा की तरह लाम और रा आने की सूरत में जिस तरह वो इदगाम ताम करते हैं। अज़ाबन अलीमा, यहाँ पर यह साकिन मफसूल है, यानी दो कलमों में है। नून तनवीन साकिन के हुक्म में होता है और हमज़ा अलग कलमा में है और नून तनवीन अलग कलमा में है, तो इसको साकिन मफसूल कहते हैं। इसके अंदर खलफ के लिए आदम सख्त और सख्त दोनों वजूह है। खल्लाद के लिए इसके अंदर जो है ना क्या नाम है, आदम सख्त है। लेकिन वक्फन फिर इसके अंदर जो है ना खलफ के लिए 3 वजूह बनते हैं, खल्लाद के लिए 2 वजूह बनते हैं। खलफ के लिए 3 वजूह ये है कि इसमें सख्त भी सही है, खलफ के लिए आदम सख्त भी सही है और नकल हरकत भी सही है। लेकिन सख्त और आदम सख्त के अंदर शर्त यह है कि सख्त उस सूरत में सही है जब साकिन मफसूल व पीछे से वो सख्त करते हुए आ रहे हैं, और आदम सख्त उस सूरत में सही है जब साकिन मफसूल पर वो पीछे से आदम सख्त करते हुए आ रहे हैं, और नकल दोनों सूरतों में है। खल्लाद के लिए इसमें 2 वजूहें, आदम सख्त है और नकल है, आदम सख्त है और नकल है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين। सूरत मुरसलात, इसके अंदर आसफ़ों वन्नाशिराती, इन्होंने इसमें इदगाम ताम किया। खलफ के लिए यहाँ पर इदगाम ताम है,
خلف کے لیے نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف ادغام تام ہوتا ہے، جس طرح دیگر قراء کے لیے لام اور را آنے کی صورت میں ادغام تام ہوتے ہیں، غنہ نہیں ہوتا۔ خلف کے لیے بھی اسی طرح واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا ہے۔ عذراً او نذرا، یہاں پر انہوں نے سکتہ کیا، یہ مفصول ہے، یعنی ساکن ایک کلمہ میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ یہ نون ساکن، اسی طرح نون تنوین بھی ساکن کے حکم میں ہوتا ہے۔ نون تنوین اصل میں ساکن ہوتا ہے، تو یہ ساکن ایک کلمہ میں، حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، یہ مفصول ہے۔ مفصول میں خلاد کے لیے عدم سکتہ ہے، خلف کے لیے عدم سکتہ اور سکتہ دونوں وجوہ ہے۔ عدم سکتہ خلف کے لیے اولا ہے۔ یہ اسی طرح انہوں نے آگے جو نے کہنا میں یومن اجلت، یہاں پر اس میں یہ بھی ساکن مفصول ہے، یعنی تنوین کے بعد حمزہ ہے، تنوین ایک کلمہ میں، حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو ساکن مفصول ہے۔ ساکن مفصول میں خلاد کے لیے جو ہے کیا نام ہے عدم سکتہ ہے، اور خلف کے لیے سکتہ ہے۔ خلف کے لیے کیا ہے؟ سکتہ ہے۔ اچھا، فالملقیات ذکرہ کے اندر انہوں نے ادغام کیا، فالملقیات ذکرہ میں انہوں نے کیا کیا؟ ادغام کیا۔ تو یہ ادغام جو ہے نا کیا نام ہے، یہ خلاد کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ خلاد کے لیے۔ خلاد کے لیے اس میں دو وجوہ ہے، ادغام بھی ہے تا کا غال کے اندر، اور خلاد کے لیے اس میں اظہار بھی ہے، جس طرح حفظ کی طرح پڑھتے ہیں، اور خلف کے لیے اس میں اظہار ہے۔ خلف کے لیے اس میں کیا ہے؟ اظہار ہے۔ البتہ خلاد کے لیے ادغام اور اظہار دونوں ہے، ادغام اولا ہے۔ ادغام کیا ہے؟ اولا ہے۔ اسی طرح وما ادرے، ادرے کا میں جو امالہ ہے، وما ادرے کا دونوں راویوں کے لیے ہے، یہ امالہ دونوں راویوں کے لیے ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ، یہاں پر انہوں نے ادغام تام کیا، یہ ادغام تام جو ہے کیا نام ہے یہ خلف کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ خلف کے لیے نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں، جس طرح دیگر قراء نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں۔ خلف اسی طرح واو اور یا میں بھی ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے۔ پھر الم نہلک الاولین، یہ لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں۔ ذلام میں وصلاً خلف کے لیے صرف سکتہ ہے، اور خلاد کے لیے وصلاً اس میں سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے۔ وقفاً پھر اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے خلف کے لیے دو وجوہ ہے، اس کے اندر نقل حرکت بھی ہے اور سکتہ بھی ہے خلف کے لیے۔ اور خلاد کے لیے اگر ذلام کے اندر لام تعریف میں اور شیئن 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 ان کلمات میں سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے نا کیا نام ہے خلاد کے لیے پھر یہاں پر دو وجوہ ہوں گے، سکتہ اور نقل حرکت۔ اور اگر ان کے لیے عدم سکتہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں پیچھے سے، تو پھر ایک وجہ ہوگی، صرف نقل حرکت ہوگی، عدم سکتہ وقفاً نہیں ہوگی۔ اسی طرح الآخرین کے اندر بھی یہی ہے، یعنی لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں، اس میں بھی یہی تفصیل ہے کہ لام تعریف ذلام کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے وصلاً خلف کے لیے سکتہ ہے، اور خلاد کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں ہے، اور پھر وقفاً جو ہے نا خلف کے لیے سکتہ اور نقل دو وجوہ ہے، اور خلاد کے لیے اس میں اگر پیچھے سے سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے تو پھر ان کے لیے بھی یہی دو وجوہ ہے۔ لیکن اگر وہ عدم سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر وقفاً ان کے لیے صرف نقل حرکت ہوگا، عدم سکتہ اور سکتہ نہیں ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ میں بھی ادغام تام ہے، میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف ادغام تام کرتے ہیں، جس طرح لام اور را میں دیگر قراء ادغام تام کرتے ہیں، خلف اس میں ادغام تام کرتے ہیں، یعنی غنہ نہیں کرتے ہیں۔ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا
وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. یہ علم نخلقکم، یہ کلمہ جو ہے نا حفظ کے اندر بھی اور قرات امام حمزہ میں بھی اس میں ادغام تام بھی ہے اور ادغام ناقص بھی ہے، یعنی قاف بالکل نہیں پڑھیں گے، ایک یہ ہے ادغام تام اس کو کہتے ہیں، اور ادغام ناقص کا مطلب ہے کہ قاف کی آواز تو آئے گی لیکن قاف پر قلقلہ نہیں ہوگا، لیکن ادغام تام اس میں اولا ہے، ادغام تام اس میں کیا ہے؟ اولا ہے۔ پھر اسی طرح قرارین کے اندر جو ہے نا انہوں نے تقلیل کیا، تقلیل دونوں راویوں کے لیے ہے، تقلیل کیا ہے؟ دونوں راویوں کے لیے ہے۔ اسی طرح یہ وکین الا، یہاں پر انہوں نے سکتے کیا، ملاتا ہوئے ادھر سکتہ ہوتا ہے، اور یہ سکتہ اور عاد میں سکتہ یہ دونوں خلف کے لیے ہے، اس میں سکتہ بھی ہے اور عاد میں سکتہ بھی ہے، یہ ساکن مفصول ہے، اور خلاد کے لیے اس میں عاد میں سکتہ ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ میں ادغام تام خلف کے لیے ہے، میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے۔ علم نجعل الارض، یہ لام تعریف ہے، اس کو ذلام بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر اس کی تفصیل یہ ہے کہ وصلاً اس میں خلف کے لیے صرف سکتہ ہے اور خلاد کے لیے عدم سکتہ سکتہ دونوں موجود ہے۔ اسی طرح پھر احیاء او امواتا، او یہ ادغام تام انہوں نے کیا، یعنی نون تنوین کے بعد واو آیا ہے، یہ خلف کے لیے ہے، خلف کے لیے نون ساکن تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں۔ امواتا کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، وقفاً حمزہ میں تسہیل بھی ہے اور تحقیق بھی ہے، دونوں راویوں کے لیے ہے، ہاں خلف اور خلاد دونوں کے لیے، اس میں وقفاً حمزہ میں تسہیل بھی ہے اور تحقیق بھی ہے۔ اسی طرح شام یقاتی و اسقیناہم، ادغام تام انہوں نے کیا، یہ ادغام تام خلف کے لیے ہے، خلف کے لیے نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں۔ پھر اس طرح ویل یومئذ للمکذبین، اس میں بھی وہی تفصیل ہے، ادغام تام ہے خلف کے لیے، نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح فی لا غلیل ولا یغنی، لا غلیل ولا یغنی، یہاں پر بھی ادغام تام ہے، یہ بھی خلف کے لیے نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں۔ إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين۔ یہ پیچھے انطلقو دونوں والے انطلقو اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ وصلی ہے، یہ حفظ کے لیے بھی اسی طرح ہے اور امام حمزہ کے لیے بھی اسی طرح ہے۔ مکذبین انطلقو اور تکذبون انطلقو اگر ملا کر پڑھیں گے دونوں حمزے گریں گے۔ اسی طرح یہ جو ہے کیا نام ہے، ویل یومئذ للمکذبین، اس میں ادغام تام ہے، یہ ادغام تام خلف کے لیے ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف ادغام تام کرتے ہیں۔ والاولین، یہ لام تعریف ہے، اس کو ذلام بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے، وصلاً خلف کے لیے صرف سکتہ ہے، خلاد کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے۔ پھر وقفاً جو ہے کیا نام ہے، خلف کے لیے اس میں 2 وجوہ ہوتے ہیں، نقل حرکت بھی ہے اور سکتہ بھی ہے، اور خلاد کے لیے اگر
ان کلمات پر پیچھے سے سجدہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس صورت میں ان کے لیے بھی یہ دو وجوہ ہیں، نقل حرکت اور سجدہ. اور اگر عدم سجدہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس صورت میں پھر وقفاً ان کے لیے صرف نقل ہوگا، سجدہ اور عدم سجدہ نہیں ہوگا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس میں بھی ادغام تام ہے اور یہ خلف کے لیے ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. یہ فی ظلال یہ ہوا، اس میں ادغام تام کیا، یہ خلف کے لیے ہے. نون ساکنہ تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں. عیون عین کے لیے زیر ہے، یہ دونوں راویوں کے لیے ہے، خلف اور خلف دونوں کے لیے ہے. ہنیئا، اس پر اگر وقف کریں گے تو ہنیئا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ ہنیئا. اسی طرح قلیلا ویل یومئذ للمکذبین، یہاں پر ادغام تام کیا، یہ خلف کے لیے ہے. نون ساکنہ تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے. قلیلا انکم، یہ ساکن مفصول ہے، یعنی تنوین ایک کلمہ میں اور رمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. تو یہ یہاں پر خلات کے لیے تو عدم سجدہ ہے، خلف کے لیے عدم سجدہ اور سجدہ دونوں وجوہ ہے. عدم سجدہ خلف کے لیے اولا ہے. ویل یومئذ للمکذبین ادغام تام ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف کے لیے ادغام تام ہوتا ہے، یعنی غنہ نہیں کرتے. آگے والا ویل یومئذ للمکذبین بھی اسی طرح ہے. پھر بعدہ یؤمنون، یؤمنون پر وقف کرتے ہوئے حمزہ جو ہے نا کیا نام ہے واو سے تبدیل ہوگا، دونوں راویوں کے لیے ہے. یہ کیا ہے؟ دونوں راویوں کے لیے. یؤمنون پر جب وقف کریں گے تو حمزہ واو سے تبدیل ہوگا.